بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود ہمارے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری طارق احمد خان صاحب، ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق صاحب، صوبائی انفارمیشن سیکرٹری شکیل وحید اللہ صاحب، ہمارے صوبائی وائس چیئرمین فیض علی شاہ صاحب، صوبائی فائنانس سیکرٹری عبدالرزاق سکندر صاحب، میں سب سے پہلے تو اپنے پریس کے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ آ جائے۔ آپ کو شارٹ نوٹس پہ اس لیے مدعو کیا کہ ایک انتہائی اہم ایشو کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ رات کو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اس موضوع کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک تو افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اور جس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، گاؤں کے گاؤں مریا میٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد آفیشیلی تو 850 ابھی بتا رہے ہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ کافی انکریز ہوگا۔ میں اس موقع پہ اپنی طرف سے قومی وطن پارٹی کے تمام کارکنان کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ ان کے اس غم کی گھڑی میں ہم ان کے برابر کے شریک ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اس مشکل گھڑی میں اپنے برادر مسلم نیبر کی مدد کرنی چاہیے، اور اس میں اگر وہاں پہ میڈیسنز کی ضرورت ہو، ڈاکٹرز کے بھیجنے کی ضرورت ہو، یا جو ہم وہاں سے سن رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ مشینری کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے ابھی تک جو ملبہ ہے وہ ہٹانے کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا، تو اس میں جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں اس میں حکومت پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں جو ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جو رابطہ بھی کیا ہے وہاں پہ اپنے ہم منصب افغان امین متقی صاحب کے ساتھ، تو اس کو میں اچھا اسٹیپ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں اس وقت ڈرگس کی سچویشن ہے، اس کے اوپر بھی ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ ریسکیو بھی ہو سکیں، اور ان کی واپس ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ان کو اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اصل موضوع جو ہے وہ رات کو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹروورشل ایشو کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ ایک ایسا پروجیکٹ جس کے اوپر 3 صوبائی اسمبلیوں کے مخالفت میں یونانیمس قراردادیں موجود ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بار بار اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا چکے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث بھی ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں کہ جب بھاشا دیامر ڈیم کے اوپر کام شروع کیا گیا
اور اس کے ساتھ ساتھ مومن ڈیم کے اوپر کام شروع کیا گیا تو میرے خیال میں یہ ایشو اسی وقت ختم ہو گیا تھا اور اس کی اور ضرورت نہیں تھی کہ ایسے کنٹروورشل ایشوز کو چھیڑا جائے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریشن میں جب تک کنسنسس سے آپ پالیسیز نہیں بنائیں گے, کنسنسس سے آپ فیصلے نہیں کریں گے تو اس میں پھر ایشوز آتے ہیں. اور یہی ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بعض لابیز ایسی ہیں کہ جو آئے وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی ہیجمنی جو ہے وہ ثابت کریں اور اس سے فیڈریشن کو نقصان پہنچتا ہے. آج اگر چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی ہے, چھوٹے صوبوں میں احساس کمتری ہے, چھوٹے صوبوں میں ایک بد اعتمادی کی فضا ہے, یہ اسی قسم کے ایشوز کو بار بار اٹھانے کی وجہ سے اور اسی قسم کے غلط فیصلوں کے جس میں کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور اپنی بات پورے ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے یہی نتائج نکلتے ہیں. میرے خیال میں ہم بہت سفر کر چکے ہیں اور اب چاہیے کہ ہم اس قسم کے ایشو سے آگے بڑھیں اور ہم ملک کے دیگر جو ایشوز ہیں اس کی طرف توجہ دیں. رات کو جو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی تو اس میں مجھے مختلف تضادات نظر آئے. ایک تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بادشاہ دیامر ڈیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی کمپلیشن کا 2030 ڈیٹ بتائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو مومن ڈیم ہے اس کی 2027 کی کمپلیشن ڈیٹ ہے اور یہ دونوں فلڈ میٹیگیشن بھی ہیں اور پاور جنریشن کے حوالے سے بھی ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہم بات کرتے واٹر ریزروائرز کے اوپر تو اس کے اوپر بات کی جاتی کہ بھئی ان کے اوپر آپ ان کے لیے وسائل اور ایکسٹرا ایلوکیٹ کریں تاکہ جلد سے جلد یہ ڈیمز مکمل ہوں. اس کے بجائے اس وقت ایک نیا ایشو کریٹ کرنا یا نئے پروجیکٹ کی بات کرنا میرے خیال میں یہ اس وقت کا تقاضا نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے پنجاب کے فلڈز کے ساتھ اس کو جوڑا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صوبے میں جو فلڈز آئے ہیں وہ سوات ریور کا وہ تھا, اس کے ساتھ تو مومن ڈیم از ریلیٹڈ اور اس میں اس طرف اس کے ساتھ اس متنازع پروجیکٹ کا کوئی تک نہیں بنتی تھی. پھر جو پنجاب میں جو صورتحال ہے تو وہ راوی اور ستلج میں فلڈنگ ہے اور اس کی وجہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اٹ از ناٹ ڈیو ٹو دس پروجیکٹ یا اس سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس موقع پہ اس متنازع سبجیکٹ کو چھیڑا گیا. پھر اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اسمبلی کی ہماری یونینیمس قراردادیں موجود ہیں اور اسمبلی کی یونینیمس قرارداد کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے, اس کو صرف ایک فرد واحد کے بیان سے نلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے خیال میں یہ بھی تضاد ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی 1.5 مہینہ پہلے ان کو اسلام آباد میں وزیر اعظم کی صدارت پہ ایک ریزروائرز کے اوپر بریفنگ دی گئی اور 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی بریفنگ تھی اور اس میں اس پروجیکٹ کا ذکر تک نہیں تھا. تو بریفنگ کے اختتام پہ
ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لابیز پہلے اس کی پروپوننٹس تھی وہ بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ دس از اے نان اسٹارٹر, اٹس اے نان ایشو. تو پھر آپ خود کیوں اس چیز کو اٹھاتے ہیں اور کیوں وہ کرتے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ فلڈز میں چونکہ صوبائی حکومت اس طریقے کی کارکردگی دکھا نہیں سکے جس طریقے سے لوگوں کے توقعات تھی. بار بار فلڈ افیکٹیز کے یہی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور اس طریقے سے ان کی بحالی کے لیے وہ سٹیپس نظر نہیں آ رہے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن روزانہ کی بنیاد پہ خراب ہو رہی ہے. آج بھی بنو میں بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ساتھ میں دن بدن جو بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, گورننس کے ایشوز روزانہ کی بنیاد پر اٹھ رہے ہیں, کرپشن کی سکینڈلز روزانہ کی بنیاد پہ نکل رہے ہیں, اور پھر کچھ میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف اپنی سوشل میڈیا نے بھی بڑے الزامات لگائے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے جو ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی اور ہمارے مرکزی چیئرمین جناب آفتاب احمد خان شیرپور نے ہر موقع پر اس متنازع پروجیکٹ کی مخالفت کی ہے, اور ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک کنسنسس سے ایک پروجیکٹ اس کے اوپر کنسنسس نہ ہو تو ایسے پروجیکٹ نہیں شروع کرنے چاہیے, کیونکہ اس سے فیڈریشن کو نقصان پہنچے گا. اسمبلی کی متعدد جو قراردادیں موجود ہیں اس میں ہمارے پارٹی چیئرمین بھی ان کا حصہ رہے ہیں, میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی یہ ہمارا ایک واضح سٹانس ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف موقعوں پر ریلیز بھی نکالی ہیں, مختلف ملٹی پارٹی کانفرنسز میں بھی اور ملٹی پارٹی جلسوں میں بھی ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسا اقدام ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اٹھایا کہ جس سے صوبے کو نقصان ہی ہوگا, کوئی فائدہ صوبے کو نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اس کے اوپر بات کریں کہ جی یہ دو پروجیکٹس بھاشا دیامر یا مومن ڈیم جو ہے کہ اس کی کمپلیشن کو جلدی وہ کیا جائے, اس کے لیے کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس کے 3% NFC کی بات ہے اور ہمارے اپنے صوبے کی NFC کی بات ہے, اس کے اوپر ہمیں ایشو ریز کرنے چاہیے, اپنے صوبے کے حقوق کو ریز کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے چیف منسٹر صاحب کرسی کے مزے تو لے رہے ہیں, لیکن جو اس کے فرائض ہیں وہ نبھانے میں بار بار ناکامی نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے. تو اس وجہ سے اس قسم کے ایشوز کو اٹھا کر وہ سوشل میڈیا میں اور ٹک ٹاک میں شاید اپنی کوئی ساتھ بنانا چاہیں, لیکن اس قسم کے وہ جو ہیں وہ فیڈریشن کے لیے خطرناک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی یونیلیٹرل ڈیسیجن کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں گے اور اس کے خلاف ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اگر کچھ آپ کے کوشچنز ہوں تو پلیز. تو سب کو اکٹھے لے کے چلنا چاہیے. کل سی ایم صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب کو اکٹھے لے کے چلنا چاہیے. کیا سی ایم صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے
اگر وہ فیڈرل میں یہ بات کر رہے ہیں تو کیا اس ایشو کو پہلے میں اٹھایا انہوں نے کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں دو اس کے پورشن ہیں. ایک تو اس کی وزیر اعظم صاحب وضاحت کریں کہ یہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ یہ ان کا ذاتی سٹانس ہے. پھر اس کی بھی وضاحت کریں کہ یہ ان کی پارٹی کا سٹانس ہے کہ نہیں ان کا ذاتی سٹانس ہے. دیکھیں ایک ایشو کے اوپر یونانیمس ریزولوشنز آف دی پروونشل اسمبلی موجود ہیں. بارہا مختلف پارٹیز نے اس کی مخالفت کی ہے اور خاص کر پھر پشاور ویلی کے میرے خیال میں سب لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو ایسے میں اس قسم کا بغیر کوئی سوچے، بغیر کوئی ایک کنسنسس ڈیولپ کیے، بغیر کسی سے صلاح مشاورت کے اس قسم کے ایشوز اٹھانا میرے خیال میں یہ دانش مندی نہیں ہے. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نادانی کہہ لیں، غلط حکمت عملی کہہ لیں، وہ ہو سکتی ہے. اس سے کوئی اچھا کا ہم توقع نہیں کر سکتے.